تو آج کی ویڈیو میں AFNS جوائننگ لیٹر کس طرح فل کرتے ہیں، کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے، تو یہ سارا کچھ میں آج اس ویڈیو میں سکھاؤں گی آپ کو۔ اور اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ جوائننگ لیٹر جب ہم کو ملے اور ٹریننگ سینٹر میں ہم رپورٹ کریں گے تو ہمیں کون کون سے ضروری سامان چاہیے ہوگی، تو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس میں سارا کچھ میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے، تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلے اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پھر جوائننگ لیٹر کی پیج نمبر 1 اس طرح کی آپ کو دکھے گی۔ تو یہاں پر آپ کی رول نمبر لکھی ہوگی، AFNS کا جو آپ کا رول نمبر، تو یہاں آپ کا نیم لکھا ہوگا، اور جس دن آپ کی لیٹر ایشو کی گئی ہوتی ہے تو یہاں پر وہ ڈیٹ لکھا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جس اسٹیشن میں آپ نے رپورٹ کرنا ہے، مطلب جہاں آپ کی ٹریننگ ہوگی، تو وہ نیم لکھا ہوگا یہاں پر۔ اگر راولپنڈی میں ہو تو وہ راولپنڈی لکھا ہو، لاہور، ملتان، جہاں بھی آپ کی ہو۔ اور یہاں پر آپ کی جوائننگ ڈیٹ ہوگی، جس دن پر آپ نے رپورٹ کرنا ہے اپنی اسٹیشن، اپنی ٹریننگ سینٹر میں، تو وہ ڈیٹ یہاں پر لکھی ہوگی۔ اوکے، ان کیس اگر جو ڈیٹ یہاں پر ڈیو ڈیٹ سے آپ لیٹ ہو گئی، تو پھر آپ نے یہ جو آپ کو ایڈریس بھی دی گئی ہوئی، تو پھر آپ نے امیڈیٹلی انفارم کر دینا ہے ان کو، جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، جو بھی آپ کی ریزن ہو، یا اگر آپ کو یہ جوائننگ لیٹر لیٹ ملی ہو تو آپ نے بتا دینا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا دیتی ہوں کہ موسٹلی کینڈیڈیٹس کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کا جوائننگ لیٹر آیا ہوتا ہے پوسٹ آفس میں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ کی فائنل میڈیکل کلیئر ہو جائے، آپ پھر ڈکلیئر ہو جائے، تو پھر آپ نے ایک ویک کے بعد پھر آپ نے پوسٹ آفس میں خود چیک کرنا ہوگا کہ آپ کا جوائننگ لیٹر آیا ہوا ہے یا نہیں۔ اوکے، آپ کو اگر آپ نے اپنا گھر کا ایڈریس بھی دیا ہوگا، تو پھر بھی آپ اپنا جو پوسٹ آفس ہے وہ چیک کرتے رہے، کیونکہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ بالکل لاسٹ ڈے پر آپ کو جوائننگ لیٹر مل جاتا ہے، اور پھر بہت ساری چیزیں ہیں جس کا میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتا دیا ہے، ایک بہت لمبا لسٹ ہے جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہے، تو پھر ایک دن میں امپاسبل ہے وہ ساری چیزیں۔ پھر سیکنڈ نمبر پیج پر یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ والا جو ہے نا، یہ جس لسٹ کی بات کر رہی وہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتائی ہوئی ہے، سب کچھ جو چیز آپ کو ریکوائرڈ ہے ٹریننگ سینٹر سے پہلے آپ نے سب کچھ اپنی شاپنگ کر دینی ہے۔ اور پیج نمبر 5 خود بھی آپ پہ ریڈ کر دو گی جب آپ کی جوائننگ لیٹر آپ کو مل جائے۔ اور یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بالکل بھی آپ کو الاؤ نہیں ہے، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ بس امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو بتا دوں، کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اور یہاں پر میں بتا دیتی ہوں کہ آپ اپنے پاس جب آپ رپورٹ کریں گے اپنی ٹریننگ سینٹر میں، تو آپ 10,000 روپیز اپنے پاس رکھیں، اپنے ساتھ لے کے جائیں ضرور، کیونکہ بار بار منگوانا اور یہ چیزیں بہت مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے بھی اور آپ کے پیرنٹس کے لیے بھی۔ تو آپ کو 10,000 تک روپیز آپ اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ڈاکومنٹس کی بات کریں کہ آپ نے اپنے میٹرک اینڈ FSC کی ڈاکومنٹس جو سارے ہیں وہ آپ نے اٹیسٹڈ کاپیز اٹیسٹڈ اور ویریفائڈ کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ NOC آپ کے لیے نہیں ہے، وہ جو ان لوگوں کے لیے جو جابس کرتے ہیں، مطلب ٹرینرز کے لیے ہے، آپ کے لیے مائگریشن سرٹیفکیٹ ہے، تو یہ آپ نے اپنے بورڈ سے ان فیور آف نمز بنانا ہے یہ سرٹیفکیٹ۔ یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ مائگریشن کے حوالے سے، کہ جب آرمی جوائن کرتے ہیں کینڈیڈیٹس، تو وہاں کے روٹین تو ہوتے ٹف ہے، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا۔ تو کچھ کینڈیڈیٹس ایسے ہوتے ہیں، کیڈٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ ہی دن میں آرمی کو چھوڑ دیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ پہ اگر آپ نے مائگریشن کی ہوئی ہے پہلے سے، تو پھر آپ کے لیے کافی مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر آپ نے دوبارہ اپنی سٹی پر مائگریشن کرنی ہوتی ہے اپنی بورڈ پر۔ تو اس لیے اگر آپ کو پتہ ہے کہ نہیں میں آرمی کو چھوڑنے والی نہیں ہوں، تو پھر ابھی سے سارا کچھ کر لے، ٹھیک ہے، مائگریشن سب کچھ کر لے، کیونکہ بعد میں ان چیزوں کے لیے اتنا ٹائم نہیں ملتا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ اس طرح ہو بھی سکتا ہے، اس طرح سچویشن آ سکتی ہے، تو پھر ابھی آپ مائگریشن نہ کریں، آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کہہ رہی کہ آپ جب آپ نرسنگ کرے گی، کورس کرے گی، تو اس دوران آپ کوئی اور ٹیسٹ نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بتا رہے کہ آپ کی سارا میڈیکل فری ہوگا، جب ڈے 1 سے آپ کا سارا میڈیکل فری ہو جائے گا، جب آپ کو کبھی ڈاکٹر کی ضرورت پڑے ہاسپٹل کی، تو سارا کچھ آپ کا جو علاج ہوتا ہے وہ سب کچھ فری ہوگا، اور آپ کا وہاں رہنا سہنا سارا کچھ فری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ ڈیورنگ کورس آپ میرج الاؤ نہیں ہے آپ کو، آپ شادی نہیں کر سکتی۔ اور شیورٹی بانڈ، تو اگر آپ اس بارے میں نہیں جانتے، تو ابھی اسکرین پر آپ کو جو ویڈیو نظر آ رہی ہے، یہ میں نے 1-2 دن پہلے ہی بنایا ہوا ہے،
تو آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈسکرپشن میں بھی شاید آپ کو لنک مل جائے، تو پہلا وہ ویڈیو دیکھے تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ شیورٹی بانڈ کسے کہتے ہیں اور کیوں اس کو سائن کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ اسٹیمپ پیپر پر آپ نے سائن کرنا ہوتا ہے، کورٹ جانا ہوتا ہے، یہ آگے میں پروسیجر سمجھاتی ہوں کہ کس طرح آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے، اور یہ جو اس ایڈریس پہ آپ نے پھر یہ سینڈ کرنا ہے، آپ جب آپ کی جوائننگ ڈے ہوگی اس سے پہلے آپ نے یہ سبمٹ کروا دینا، سینڈ کرنا ہے اسی ایڈریس پہ۔ پھر پوائنٹ نمبر 14 کی بات کرتے ہیں، یہ بھی 11 نمبر پر آگے آپ کو میں سمجھاتی ہوں کہ کس طرح یہ فل کرنا ہے، اور سیم اسی ایڈریس پر آپ نے یہ دونوں چیزیں، یہ والا اور شیورٹی بانڈ، یہ دونوں آپ نے اسی ایڈریس پر سینڈ کرنا ہے آپ کی رپورٹنگ ڈے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ پھر پیج نمبر 5 پر یہ سارے چیزیں میں نے ایک الگ ویڈیو اس کی بنائی ہوئی ہے، جو ابھی آپ کو اسکرین پر شو بھی ہو گیا ہوگا۔ اس ویڈیو سے پہلے وہ سارا کچھ میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے، جو آپ کو اگر جوائننگ لیٹر مل گیا ہو تو پھر آپ کو ضرور وہ ویڈیو دیکھنی چاہیے۔ تو ابھی جو میں بانڈ کی بات کر رہی تھی نا، تو وہ یہ ہے، ایک 7 نمبر پیج ہے اور ایک 8 اینڈ 9 نمبر پیج ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ یہاں فل نہیں کرنا، جوائننگ لیٹر پر یہ یہاں فل نہیں کرنا، یہ آپ نے اسٹیمپ پیپر پر پرنٹ آؤٹ کرنا ہے، اور یہ والا پیج یہاں سے لے کر یہ سارا پیج، اور پھر یہ سارا پیج، اور پھر یہ سارا پیج یہاں تک آپ نے اسٹیمپ پیپر پر پرنٹ آؤٹ کرنا ہے، پھر اسی میں فل کرنا ہے جس طرح یہاں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، یہاں پرنٹ آؤٹ کی گئی ہے۔ تو میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں کہ آپ نے اسٹیمپ پیپر پر کس طرح پرنٹ آؤٹ کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو میں شیورٹی بانڈ کی بات کر رہی تھی، وہ اس طرح اسٹیمپ پیپر پر آپ نے پرنٹ آؤٹ کرنا ہے۔ وہاں پر 3 پیجز تھے، لیکن اسٹیمپ پیپر پر وہ 2 پیجز میں آ جاتا ہے، ایک یہ والا پیج ہے اور دوسرا یہ والا۔ جوائننگ لیٹر میں مینشن ہے کہ 100 روپیز کا یہ مل جاتا ہے اسٹیمپ پیپر، لیکن یہ والا 500 روپیز کا ملا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کا بھی 500 کا مل جائے۔ صحیح ہو گیا۔ اب اس کو فل کس طرح کرنا ہے، تو یہاں آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے، یہاں فادر کا نیم، اور یہاں پر آپ نے اپنا ایڈریس لکھنا ہے، تحصیل اور ڈسٹرکٹ بھی یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے، سارا کچھ یہاں ایڈریس آپ نے اس میں لکھ دینا ہے۔ صحیح ہوگا، اور پھر یہ بھی آپ ریڈ آؤٹ کر لیں۔ اور پھر 2 نمبر پیج پر آپ نے یہاں پر اپنا نیم لکھنا ہے، اور یہاں پر اپنا فادر نیم لکھنا ہے۔ پھر یہاں پر پہلے یہ ریڈ کریں، فل ایڈریس آف وٹنسز along with attested فوٹو کاپیز آف نیشنل آئیڈینٹی کارڈ NIC۔ یہاں پر سگنیچر آپ وٹنس نمبر 1 سارا کچھ ڈیٹیل لکھنا ہے، پھر وٹنس نمبر 2 کا۔ تو وٹنس نمبر 1 کا پہلے آپ یہاں پر سگنیچر کرے گی، وہ آپ کا ریلیٹیو بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہو، اور پھر یہاں پر وہ اپنا نیم لکھے گا، اور جو بھی وہ ٹیچر ہو یا جو بھی کچھ ہو تو وہ لکھے گا اپنے نیم کے ساتھ۔ پھر وہ اپنا فادر نیم یہاں پر لکھ دے، اور اپنا ایڈریس، وٹنس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اوکے۔ پھر اس طرح وٹنس نمبر 2 بھی جو ہے تو وہ بھی اس طرح اپنا سگنیچر کرے گی، اور پھر یہاں پر وہ اپنا نیم لکھے گا، جو بھی کچھ ہو تو وہ لکھے گا اپنے نیم کے ساتھ۔ پھر وہ اپنا فادر نیم لکھے یہاں پر، اور یہاں پر وہ اپنا ایڈریس لکھ دے، اور پھر یہاں پر آپ اپنا سگنیچر کریں، اپنا نیم، فادر نیم، اور اپنا پورا ایڈریس یہاں پر لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پر جو ہے نا وٹنس نمبر 1 وہ ان کے جو پراپرٹی ہے، جو مطلب گھر ہو گیا یا اس طرح کا کچھ، تو وہ لکھ دے گی۔ اموویبل مطلب یہاں پر آپ مطلب اگر زمین ہو تو وہ لکھ سکتے ہیں، اگر کوئی گھر ہو، اس طرح کوئی بلڈنگ ہو، کوئی شاپ، تو اس طرح چیزیں لکھ سکتے ہیں۔ پھر وہ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے وہ لکھ دے گی وہ یہاں پر۔ پھر اس طرح وٹنس نمبر 1 کا سگنیچر ہوگا، ان کا فادر نیم ہوگا، ان کے فادر کا ایڈریس ہوگا، اسی طرح وٹنس نمبر 2 کا بھی یہ ڈیٹیل، اور یہاں پر مجسٹریٹ کلاس 1 کی سگنیچر ہوگی اور نیم ہوگی یہاں پر، اور یہاں پر اسٹیمپ ہوگی، یہ ہوگا کورٹ میں، اوکے، یہ کورٹ کا کام ہے۔ پھر وہاں آپ کو جانا پڑے، تو یہ تو ہو گیا شیورٹی بانڈ کا کام۔ اور وٹنس نمبر 1 اور 2 دونوں کے اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز ہونی چاہیے، اور وہ اس فارم کے ساتھ، اس اسٹیمپ پیپر کے ساتھ آپ نے اٹیچ کرنا ہے، اسٹیپل کرنا ہے۔ صحیح ہو گیا، بس اتنا سا کام ہے اس میں۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج پر۔ تو جب آپ کا شیورٹی بانڈ سب کچھ فل ہو جائے، آپ کی سگنیچر اور مجسٹریٹ کلاس 1 کی سائن اور اسٹیمپ سب کچھ لگ جائے، تو پھر آپ نے ایک کاپی اس کی نکال دینی ہے، ٹھیک ہے۔
اور اس کو کاپی کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اپنی ٹریننگ سینٹر، تو وہاں ہینڈ اوور کرنا ہے ان کو۔ پھر ایک تو اس ایڈریس پر آپ نے سینڈ کرنا ہے، اور دوسرا اپنے ساتھ ٹریننگ سینٹر لے کے جانا ہے جس دن آپ کی جوائننگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اب ہم یہ 14 نمبر پوائنٹ کی بات کریں گے کہ اس کو فل کس طرح کرنا ہے، تو چلیے یہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اب ہم بات کریں گے پیج نمبر 11 کی 14 نمبر پوائنٹ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اپنا رول نمبر لکھ دینا، AFNS کا جو رول نمبر ہے آپ کا وہ یہاں پر لکھ دینا، یہاں پر اپنا نیم، یہاں پر اپنا فادر نیم لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پر پیج نمبر 1 پر ایک آپ کا نمبر ہوگا تو وہ لکھ دیں، یہ والا نمبر جو میں نے ہائڈ کیا ہوا ہے، اور ڈیٹڈ کے سامنے آپ نے یہ والا یہاں پر جو ڈیٹ تھا وہ لکھ دینا ہے، یہ بھی میں نے ہائڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پر آپ نے وہ ڈیٹ لکھنا ہے جس دن آپ کو یہ جوائننگ لیٹر ملی ہو، تو وہ ڈیٹ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے، اور پھر یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اور پھر یہاں پر آپ نے جو فرسٹ پیج پر جو آپ کو رپورٹنگ ڈے کا اور ٹائم جو دیا ہوا ہے نا، تو وہ لکھ دینا، یہ آپ نے وہاں پر لکھ دینا ہے، اور یہاں آپ نے اپنا نیم لکھ دینا، اور پھر یہ آپ نے ایڈریس پر بھیجنا ہے۔ اب نیکسٹ پیج، اور پھر یہ والا جو پیج نمبر 13 جو ہے نا، یہاں پر آپ نے اپنا نیم لکھ دینا ہے، یہاں آپ کا فادر نیم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر فادر ہے تو فادر نیم لکھ دیں، فادر نہیں ہے تو آپ اپنا بھائی کا نیم لکھ سکتا ہے، اپنا چچا، ماموں، جو بھی آپ کا مرضی وہ لکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ اگر فادر ہے تو پھر فادر کا ہی نام لکھ دینا ہے۔ اور یہ والا پیج جو ہے نا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ ویکینڈ پر گھر آتی ہو یا پھر واپس جاتی ہو اپنی ٹریننگ سینٹر، کون سے لوگوں کے ساتھ آپ جا سکتے ہو، تو ان کے نیمز آپ نے یہاں پر لکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کسی کے ساتھ نہیں جا سکتی، کسی کے ساتھ آپ کو وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو یہاں پر آپ اپنے فادر، مدر، بردر، سسٹرز کے علاوہ جو بھی آپ نیم یہاں پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں پر آپ نے ریلیشن شپ ان کے ساتھ کیا ہے، اگر آپ نے فادر یہاں پر لکھا تو پھر آپ نے یہاں پر ریلیشن شپ بتانی ہے، پھر آپ نے یہاں پر ان کی ID کارڈ لکھنی ہے اپنی فادر کی، ٹھیک ہے، اور پھر ان کا ایڈریس۔ تو اسی طرح سارے یہ ضروری نہیں کہ 7 تک آپ فل کریں، جو بھی 1 2 3 جتنے آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھ دیں۔ اور یہاں نیچے آپ نے اگر فادر، جس طرح میں نے اوپر بتایا، فادر سگنیچر کر یا آپ کی جو بھی گارڈین ہو تو وہ کر سکتے ہیں یہاں پر سگنیچر، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ والا سب سے لاسٹ پیج پر آپ نے یہاں پر اپنا نیم لکھ دینا، فادر نیم ہو گیا، اور ڈیٹ ہو گئی جس دن آپ فل کر رہے ہو یا جس دن آپ کو یہ ملا ہو، تو ظاہر ہے آپ اسی دن ہی فل کرو گی تو وہ ڈیٹ لکھ دینا، یہاں اپنا نیم لکھ دیں، اور یہاں آپ نے سگنیچر کر دینی ہے۔ اور آپ نے خود بھی یہ فارم پورا ریڈ کرنا ہے، کیونکہ اگر میں شاید ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ چیزیں مسنگ ہو، کچھ باتیں بھول گئی ہوں بتانا، تو آپ خود بھی ریڈ کریں، ہر ایک پوائنٹ کو ریڈ کرنا ہے کہ کون سا پیج کہاں پر آپ نے سینڈ کرنا ہے، کون سا آپ نے جب رپورٹ کرنی ہے تو اپنے ساتھ لے کے جانی ہے، تو یہ خود آپ بھی ریڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن خود بھی آپ ریڈ کر لیں۔ اور یہاں پر ایک بات میں بتانا بھول گئی تھی کہ جو آپ کی شیورٹی بانڈ ہے، تو وہ جو ایک تو آپ نے GHQ بھیج دینا ہے، اور دوسرا آپ نے کاپی اپنے ساتھ رکھنی ہے، جس دن آپ رپورٹ کرے گی اپنے ٹریننگ سینٹر میں تو وہاں آپ نے ان کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو جس چیز پر ویڈیو چاہیے، جس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس پہ الگ ویڈیو بنا دوں گی۔ اور پلیز مجھے بتایا کریں کہ میں کہاں پر اپنے آپ کو امپروو کروں، اپنے کنٹینٹ کو کہاں پر مجھے ضرورت ہے بہتر بنانے کی، تاکہ میں ٹائم ٹو ٹائم اپنے کنٹینٹ کو امپروو کر سکوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ میرا فیس بک گروپ ہے، اگر آپ میں سے کسی نے جوائن کرنا ہے تو آپ جوائن کر سکتی ہے، کیونکہ یہاں آپ کو ڈیلی اپڈیٹس ملتی رہتی ہے، AFNS ریلیٹڈ، انٹرویوز پریپریشن ریلیٹڈ، سب کچھ آپ کو یہاں پر کنٹینٹ ملتا رہتا ہے۔ اور میرا چینل، میرا فیس بک گروپ، فیس بک پیج کا سیم ہی اسی طرح کا DP اور کور ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس اگر کسی نے جوائن کرنا ہے تو آپ جوائن کر سکتے ہیں، شکریہ۔